سامعین، مسلمان ججوں نے ہمیشہ آرمی کے جرنیلوں سے مل کر پاپولر لیڈرشپ کو قتل کیا ہے۔ اس کی ایک مثال ہم آپ کو مصر سے دیتے ہیں۔ مصر میں 60 سال تک ڈکٹیٹرشپ رہی۔ 40 سال تک حسنی مبارک تقریباً اقتدار پر رہا۔ سن 2010-11 میں عرب سپرنگ شروع ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں انتخابات ہوتے ہیں۔ حسنی مبارک چلا جاتا ہے اور اقتدار بطور صدر مرسی کے حوالے ہو جاتا ہے۔ مرسی کو اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلا چیلنج حسنی مبارک اور اسٹیبلشمنٹ کے لگائے گئے ججوں سے ہوتا ہے۔ وہ جج ہر اس آرڈر کو سٹے کر دیتے جس سے وہ شروع کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا محمد مرسی نے ایک عبوری آئین پاس کیا کہ اس پر جوڈیشل ریویو نہیں ہوگا، یعنی جج اس میں مداخلت نہیں کر سکیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آرمی حرکت میں آ جاتی ہے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ میڈیا پیڈ تھا، معمولی سے مظاہرے ہوتے ہیں اور آرمی ٹیک اوور کر کے اس کو نیچے اتار دیتی ہے۔ محمد مرسی جیل میں چلا جاتا ہے۔ اس کے 800 کارکن شہید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ 800 لوگوں کا قتل عام وہاں کی جوڈیشری کو نظر نہیں آتا، لیکن محمد مرسی کے خلاف جو چارج ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے۔ اس کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے۔ جی ہاں، سزائے موت۔ وہ قید میں ہوتا ہے اور اس کے جو ٹرائل ہیں دیگر مقدمات میں، یہ اب سنیے، آپ عمران خان کے مقدمات کو دیکھتے ہیں نا، ذرا دیکھیے مسلمانوں کی تاریخ، یہ ایسے نہیں ہو رہا، یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا ٹرائل شروع ہوتا ہے، لیکن سن 17/6/2019 اس کو اس کی بیرک میں مردہ حالت میں پایا جاتا ہے، اور یوں اس کی جو ڈیتھ ہے یہ دوران ٹرائل ہو جاتی ہے۔ مصر کے جج اس کی درخواست ضمانت کا فیصلہ نہیں کر پاتے، لیکن اس کی ڈیتھ تک اس کے کیسوں کی سماعت جاری رکھتے ہیں۔ یوں ایک 40 سال کی ڈکٹیٹرشپ قبول کرنے والے جج اور ملٹری 1 سال کی جمہوریت برداشت نہ کر سکیں ایک آزاد لیڈر کو۔ آج پھر وہاں پر وہی ڈکٹیٹرشپ ہے، اور اسی سیریا مصر نے غزہ کے ارد گرد اپنی باڑ لگا رکھی ہے کہ کوئی فلسطینی امداد کے لیے، پانی لینے کے لیے مصر نہ آ سکے۔ یعنی جو کام شمر اور عمر بن سعد نے پانی بند کر کے کیا تھا، آج وہی کام مصر میں موجودہ حکومت کر رہی ہے۔ مسلمانوں کے نصیب ہی اسی طرح کے ہیں۔ جہاں کہیں بھی ان کی ٹاپ لیڈرشپ بنتی ہے یا پیدا ہونے لگتی ہے تو مسلمانوں کے جج کلمہ بھر کر، حج کر کے، عمرے کر کے، قرآن سامنے رکھ کر، حلف لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر نا انصافی کرتے ہیں۔ ہمارا قطعاً مقصد اس کا کمپیریزن پاکستان سے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو اس میں حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک ایک لفظ تاریخ میں پرویا ہوا ہے، اور کوئی چیلنج کرے ہم اس کا چیلنج قبول کریں گے۔ پاکستانیوں، آپ کا ایک لیڈر عمران خان جیل میں ہے، وہ بھی انصاف کا منتظر ہے۔ دیکھیے اس کا اڈیالہ جیل سے تابوت باہر آتا ہے، یا پاکستانیوں کو پاکستانی ججوں سے عمران خان کے حق میں انصاف ہوتا نظر آتا ہے۔ ہمیں تو نظر نہیں آتا، آپ کو نظر آتا ہو تو کامنٹ کر دیجئے۔ پاکستان سے پیار کیجئے، پاکستان کا خیال رکھیے۔ ہم اس لیے بولتے ہیں کہ اللہ کے حضور نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آواز اٹھاؤ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔